یہودیوں سے پوچھا کوئی ایسی بات بتاؤ. یہودی کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ محمد سے جا کے پوچھنا وہ لڑکے کون تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے, ان کی سٹوری کیا ہے. یہ اس کو پتا نہیں کیونکہ وہ کبھی گیا نہیں کہیں, بولتے وہ اسی طرح ہی تھے نعوذ باللہ. تو یہ پوچھنا بس, جواب نہ آیا تو انڈرسٹوڈ جھوٹا. انہوں نے آتے ہی پوچھا, مکے واپس آئے, مدینے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بولنے کے, امام اعظم کے خلاف رسالہ لکھا. ایک فرقے نے, دوسرے فرقے والے نے اسپیشل انڈیا لیٹر دے کر ان سے وہ رسالہ منگوایا کہ ہم امام اعظم کے خلاف بولنا چاہتے ہیں, حالانکہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دے. اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا. خیر, مکے میں واپس آئے تو آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وہ لڑکوں کا کیا واقعہ ہے, وہ جو لڑکے گھر سے نکل گئے تھے تو ایک بادشاہ نے کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا. حضور کے ذہن میں تھا کہ کل وہی آ جائے گی, کل وہی کوئی نہ آئی, دوسرے دن بھی نہیں آئی, تیسرے دن بھی نہیں آئی, چوتھے دن بھی نہیں آئی, ساتویں دن بھی نہیں آئی, 10 دن گزر کے نہیں آئی, 11 دن گزر کے نہیں آئی, 15 دن گزر کے جبرائیل آئے ہی نہیں. تو حضور نے کیا کہا تھا, کل بتاؤں گا. شور برپاؤں گے, گلی گلی, شہر شہر, گھر گھر, بس. تو انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے کل ایک بات پوچھی کہ وہ لڑکوں کا کیا حال ہے, بتایا ہی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا. میں کہتا ہوں نہیں, اب ٹھیک ہے, ان کا اپنا وجدان ہے, میرا اپنا وجدان ہے. اللہ نے خود وہی نہیں بھیجی. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ دوسرے دن وہی بھیج دیتا, سورہ کہف پوری اتر جاتی, تو عقبہ بن ابی معیط, ابن حارث اور 2-3 بندے اور صرف سورہ کہف کو اور اس واقعے کو جان پاتے اور سن پاتے. ایک دن وہی نہیں آئی, 2 دن نہیں آئی, 3 دن نہیں آئی, کافر خوش ہو گئے, مشرک خوش ہو گئے, لے بھائی محمد گئے. اب انہوں نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے بتا, سنو ہم نے پوچھا کہ لڑکوں کا کیا بنا, جواب ہی نہیں آیا. سنو ہم نے پوچھا لڑکوں کا کیا بنا, جواب ہی نہیں آیا. اب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے نیوز پیپر میں کہ فلاں دن جلسہ ہوگا. اب اگر اسی دن تقریر ہو جائے تو جتنے بندے حاضر ہوتے آئیں گے, لیکن اگر ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تو سب بندے حاضر ہوں گے, سب کو پتہ چلے گا. اب ہر دروازے پہ جا کے بتا, محمد کو پتہ ہی نہیں چلا, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی. سارے مکہ کو 15 دن میں پتہ چل گیا کہ مشرکوں نے ایک بات پوچھی تھی تو محمد مصطفیٰ کو جواب نہیں آیا. 15ویں دن جب پورے مکے میں دھوم گئی تو وہی 15ویں دن سورہ کہف جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے. میرے نبی نے کہا جاؤ جا کے اعلان کر دو, آج محمد مصطفیٰ اس سوال کا جواب دے گا. اب بتاؤ مجھے 15ویں دن پورا مکہ اکٹھا ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر اسی دن جواب دے دیتے تو پھر صرف 4 بندے سنتے. تو 15ویں دن جب پورا مشہور ہو گیا تو سب ذلیل ہوئے ٹکا کے. اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. یہ سورہ کہف, کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑ میں غار. کہف کا معنی پہاڑ میں غار. اب یہ ترجمہ نہیں کریں گے پہاڑ میں غار کی صورت نہیں, اس کو کہف ہی بولیں گے. تو کہف کا معنی پہاڑ میں غار. تو پہاڑ میں غار تھی جس غار میں یہ لڑکے سو گئے. ینگ, خوبصورت شہزادے, بڑے بڑے عمراء کے بچے, غریبوں کے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی جو 10 آیات یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گی. ایک جگہ میں نے آخری پڑھا, ایک جگہ میں نے پہلی پڑھا ہے, تو آپ لوگ 10 جو ہیں وہ یاد کر لیجیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ سورہ کہف جو ہے, اس کو جب آدمی پڑھتا ہے تو جس جگہ بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کے مکے تک پورے راستے میں نور ہی نور ہو جاتا ہے. تو اتنی لائٹنگ پہ آپ کو پیسے لگیں گے, پیسے ہے ہی نہیں ہے. اگر ہوں بھی تو پاسبل ہی نہیں ہے.
رستے میں کئی ایسی جگہ آئیں گی کہ جہاں آپ باہر گزر آ نہیں سکیں گے، بڑا پیسہ لگ جائے گا۔ تو فری میں، مفت میں یہ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے پڑھی مسجد غوث اعظم حنبل میں بیٹھ کر، تو مسجد غوث اعظم حنبل سے لے کر مکہ شریف تک، خانہ کعبہ تک، آپ کے سر سے لے کے وہاں تک سیدھا ساری جگہ منور ہو گئی۔ تو گویا کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ منور کر دیا گیا، اس لیے ضروری سے پڑھا کریں۔ اور جو شخص جمعہ کے دن پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے جمعہ تک وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کی ضرور جو ہے وہ تلاوت کیا کریں۔ بس میں اسے ٹچ کر کے پورا نہیں کروں گا، آج آپ لوگ تھکے ہوئے، تو میں بھی کافی سلسلہ چل رہا ہے، تو سماعت کر لیجئے، پھر اس کو کل مکمل کریں گے۔ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اصحاب کہف کا واقعی بس عجیب ہے، اس کو بڑا بیان کرتے تھے، افسانوی رنگ سے اسے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، نہیں، ہماری اور بھی بڑی نشانی ہے، یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ لیکن چلو ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سنانے، میرے نبی نے کسی سے یہ واقعہ سنا نہیں، لیکن ایک انگریز نے یہ کہا، انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں، جلد اس کی والیوم 7 ہے، اسے اگر آپ پڑھیں گے تو بدتمیزی کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، ہر دنیا بڑی بھرنی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بندے سے سٹوری سنی تھی جب شام گئے تھے۔ نہیں، سنیے ذرا، ان کی سٹوریوں میں یہ سچائی نہیں جو میرے نبی نے جس انداز سے بیان کیا۔ میرا نبی فرمانے لگا، اذا والفتیۃ الی الکہف، فتیہ نوجوان، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پہاڑ کی غار میں جب نوجوانوں نے پناہ لی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا، ہمارے رب، آتنا من لدنک، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ تو جب بھی کبھی دعا مانگو تو ربنا پہلے ضرور آنا چاہیے۔ سارے نبی اور جس ذہین آدمی نے دعا مانگی ربنا سے دعا مانگی، تو یہ دیکھ لیں پھر ربنا آ گیا۔ یہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتا ہے بعد میں لوگ باتیں کریں گے۔ اور یہ کہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ سیریا میں ہیں، کہتے ہیں اب بھی ان کی لاشیں ہیں سیریا میں۔ ایک صاحب نے کہا اندلس میں ہیں، اسپین، اندلس میں ہیں، جس کو اندلس کہتے ہیں، اندلس میں ہیں یہ۔ بعض نے کہا روم میں ہیں۔ تو ساری جگہوں پہ کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو جب گنتے ہیں تو ہر بار گنتی پوری نہیں ہوتی، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زائد ہو جاتا ہے، تو صحیح گن نہیں پاتے۔ تو کہتے بعض نے کہا اردن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنفیوژن ہے۔ لیکن یوٹیوب پہ کسی نے دیا ہے کلپ، وہاں ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، کتے کی بھی ہڈیاں رکھی ہوئی، ساری سجا سجو کے۔ تو میں اس کلپ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تم ڈر کے بھاگ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے بندے بھیجے تھے، صحابی مصطفیٰ نے کہا مت بھیجو وہاں، جو آپ سے اچھا تھا، جو سب سے اچھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں رب نے ان کو روک دیا تھا۔ جب وہ دیکھنے کو نہیں گئے تو آپ کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، بندے بھیج دیے۔ جو ہی غار میں گئے، اتنی سخت اندر سے ہوا چلی، وہ سارے جل کے مر گئے۔ تو میرے پاس یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے وہ جو کلپ ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ جب ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے، تو کوئی مائی کا لال اسے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ لڑکے جو تھے بڑے ہی دم، عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ پکڑ کے سولی پہ چڑھانے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس وقت تک عیسائیت عروج پہ نہیں تھی، چند بندے تھے حواری، جو بیچارے دریا کے کنارے پہ کچھ مچھلیاں پکڑتے تھے، کچھ کپڑے دھوتے تھے، بس وہی مسلمان بنے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، ان پر بغاوت، دین کو بدلنے کی بغاوت کا الزام لگا اور جلدی سے پھانسی چڑھا دینے کا بولا گیا، اور دھمکی دے دی گئی بادشاہ کو کہ تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم بغاوت کر دیں گے۔ بادشاہ نے بات مانی، ان کو سولی پر چڑھانے کا جب کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جب یہ چلے گئے تو جو ان کے حواری تھے، رب نے ان کے دل میں پاور بھر دی،
اب انہوں نے جا جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم سیکھی تھی عیسیٰ سے وہ لوگوں کو پہنچائی، عیسائیت پھیل گئی۔ عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد عیسائیت بہت زیادہ پھیلی، لیکن ایک بات بادشاہ یا دقیانوس، اس نے عیسائیت کو اڑا کے رکھ دیا، پکڑ پکڑ کے عیسائی مارے، کہا سب کے سب جو ہیں وہ مجھے سجدہ کرو اور بتوں کو سجدہ کرو۔ اب دقیانوس نے جب یہ آرڈر دے دیا مجھے سجدہ کرو، کوئی ایک بت بنایا ہوا کہ اسے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یہ جو لڑکے تھے عمرا یہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے بھائی ہم تو اسے سجدہ نہیں کر سکتے، ہمارا اللہ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام تھا، جو ہم تک تعلیم پہنچی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے بچہ کوئی نہیں ہے اس کا، ہم تمہیں اس کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کچھ لڑکوں کا گروپ ہے کہ جو مجھے سجدہ نہیں کرتے، دربار میں بلایا، جب پتا چلا کہ یہ تو امیروں کے لڑکے ہیں، ذرا نرمی برتی، میں تمہیں کچھ دن دیتا ہوں، تم فیصلہ کر لو، اگر تم نے مجھے سجدہ نہ کیا، تم نے عیسائیت کو نہ چھوڑا، تب عیسائیت اسلام تھی، تم نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہ چھوڑا، یہ اس دور کے مسلمان ہیں، کیونکہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، تم نے اگر نہ چھوڑا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے لڑکے مشورہ کیا، سب نے کہا ضرورت کے چند پیسے لو، تب چاندی کے سکے چلتے تھے، پیسے تھوڑے سے لو اور لے کے نکل جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، ورنہ یہ ہمیں پکڑ لے گا۔ یہ رات کی تاریکی میں نکلے، وہاں سے جا رہے ہیں، تو جب پہاڑیوں کے قریب پہنچنے لگے تو پہلے ہی ان کو صبح ہو گئی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسان بیچارہ صبح اپنی کھیتوں میں نکل جاتا ہے، یہ جب کھیت کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کسان ہل چلا رہا تھا اور کسان کا کتا قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کتے نے نظر اٹھا کے ان لڑکوں کو جب دیکھا تو کتے نے اپنے مالک کو چھوڑا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو یہ کتا ان لڑکوں کا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگر ان لوگوں نے کتا رکھا تھا تو ہمیں کتا رکھنا کیوں منع ہے؟ وہ انہوں نے کتا نہیں رکھا تھا، وہ کتا کسان کا تھا۔ اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ کتا جس کی روٹی کھا لے پھر وہاں سے جاتا نہیں، لیکن یہ کتا اپنے مالک کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے روٹی کی فکر نہیں کی، اس نے اللہ کے بندوں کی فکر کی۔ یہ مالک کو چھوڑ کے فطرت کے الٹ کر کے پیچھے پیچھے چلا۔ لڑکوں نے پتھر اٹھایا، اٹھا کے مارنے لگے، پیچھے تھوڑا سا رکا، پھر پیچھے، پھر پتھر اٹھا کے مار، پھر رکا، پھر پیچھے۔ تیسری بار جب اس نے اٹھایا، پتھر اٹھا کے مارنے لگے تو کتے نے یوں آسمان کی جانب منہ کیا، اللہ سے شاید یہ کہا رب مجھے زبان دے، میں ان سے بات تو کر لوں۔ خدا تعالیٰ نے اسے زبان دی، کہا مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ کہا تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ کہا میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو گلیوں کی شان میں بھونکا کرتے ہیں، میں خاموشی سے چلوں گا، تم مجھے ساتھ لے کے جاؤ، میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں اس سٹی میں نہیں رہنا چاہتا، اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اللہ کے بندے نہ رہتے ہوں، اللہ کے ولی نہ رہتے ہوں۔ کتا پھر ان کے پیچھے یہ غار کے اندر گئے، سوئے۔ غار کا دہانہ منہ تھا جو ہے وہ شمال کی طرف۔ اگر تاریخ دان دیکھیں تو قرآن ان کے لیے تاریخ کی زبردست کتاب ہے، لیکن ہمارے قرآن مجید میں اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں فرق ہے۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں سن بھی یاد کرنا ہوتے ہیں، ان میں بندوں کے نام یاد کرنا ہوتے ہیں۔ ہمایوں فلاں سن میں فلاں گیا، فلاں جگہ گیا، اکبر فلاں سن میں فلاں جگہ گیا۔ جگہ غلط ہو، بندہ غلط ہو، سن غلط ہو، تمہارے نیچے کی ساری 10 لائنیں غلط ہو گئی۔ 2 نمبر کے تو صرف سن کے ملتے ہیں۔ اگر آپ کا سن غلط ہو گیا تو گویا کہ پیپر پرچہ سمجھیے کہ سوال غلط ہو گیا۔ قرآن مجید سن میں نہیں پڑھتا، قرآن مجید ناموں میں نہیں پڑھتا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر نام لوگوں کے کم ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سن نہیں کہ اس سن میں یہ ہوگا تو اس سن میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھانا ہے تو سن اصل نہیں ہے، بندہ اصل نہیں ہے، بات اصل ہوتی کہ اصل بات کیا سمجھانی ہے۔ تو قرآن مجید اپنے بندوں کو ان چکروں میں نہیں ڈالتا کہ سن یاد کرو، نہیں، قرآن یہ کہے گا یہ بات یاد کرو، یہ اخلاق یاد کرو، یہ نتیجہ یاد کرو۔ تو اس لیے جب قرآن مجید کوئی بھی واقعہ بیان کرے تو سن پہ ڈسکس نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کس عیسوی میں، سن عیسوی میں ہوا، اس پہ ڈسکس نہیں اس کی۔ وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب بندے اللہ پر
بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی رہنمائی کس طرح فرماتا ہے اور انہیں طاقت کیسے عطا کرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہے، بڑی طاقت ہو تو کوئی بولتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بتلایا کہ یہ لڑکے بادشاہ کے سامنے بولے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب کھڑے ہوئے تو پھر ہم نے ان کے دل کو تقویت دی ہے، دل کو باندھا۔ اب سامنے بادشاہ کے کھڑے ہو کے گفتگو کرنا، اور بادشاہ بھی ظالم ہو، نرم دل ہو تو آدمی سب کے سامنے گفتگو کر لیتا ہے۔ آپ اپنی ماں کے سامنے جیسے تیسے بھی ہو منہ بنا کے بات کرتے رہتے ہو، اور ابا کے سامنے ذرا اور سٹائل میں بات کرتے، کیوں؟ ابا سے ڈر لگتا ہے، ماں سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ دونوں سربراہ ہیں گھر کے، لیکن وہ نرم ہے، اس لیے تم لوگ بھی غلط فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ تو ایک تو ہے کہ بادشاہ ہو، بادشاہ پھر نرم ہو، تو بادشاہ اگر ظالم ہو تو پھر گفتگو کرنا اور مشکل ہے، مگر یہ لڑکے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، تو اللہ سے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو، یوں مفہوم ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ فَقَالُوا رَبُّنَا، تو وہ لڑکے کھڑے ہو کے کہنے لگے، ربنا، ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے، رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں نے ندعو کا ترجمہ پکارنا کیا، تو پکارتے تو ہم بڑے لوگوں کو اللہ کے علاوہ، ابو کو بلا رہے ہیں، ابو ذرا سنیے گا، بھائی ذرا سنیے گا، اے فلاں صاحب سنیے گا، پکار تو بہت سے لوگوں کو رہے ہیں۔ لن ندعو من دونہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہم ہرگز نہیں کرتے۔ تو یہ جملہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا، تو یہ جملہ کہہ کے کہنے لگے اب بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چل پڑیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اللہ کے سوا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ إِلَى الْكَهْفِ، کسی پہاڑ کی غار میں جا کے پناہ لے لیں۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو پروردگار عالم نے پھر اپنی رحمت کو، تمہارے رب نے اپنی رحمت کو پھر ان پر بکھیر دیا۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جب چلے تو رب نے اپنی رحمت ان پہ ڈالی، پھر انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ بات یہاں تک آپ نے سماعت کر لی، ایک غار میں پناہ لی۔ بادشاہ پھر ان کو ڈھونڈتا ہوا پیچھے آیا، وہ لڑکے کدھر گئے؟ پورے محلے میں تلاشا گیا، نہیں ملے، سٹی میں تلاشا گیا، نہیں ملے، ان کو ڈھونڈو یہ کہاں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہم نے ان کو فلاں جگہ سے جو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب اس جگہ سے جاتے ہوئے دیکھے تو وہ جگہ ختم ہو گئی جا کر کہف پہ، جب وہ کہف پہ ختم ہوئی اب اندر جا نہیں سکتے کیونکہ ڈر لگ رہا ہے۔ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جہاں وہ ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ، اگر تو یوں جھانک کر اندر دیکھے تو تو فرار ہو جائے ہیبت کی وجہ سے۔ تو ہیبت اتنی تھی، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ان کے آگے دیوار بنا دو، اور بہترین زبردست دیواریں اس دور میں بنانے والا بلایا گیا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا ایسی دیوار بناؤ کہ اندر سے نکل نہ پائیں، ہم تو جا نہیں سکتے اندر، دیوار بنا دو۔ جو دیوار بنا رہا تھا وہ مسلمان تھا۔ مسلمان، ہر نبی مسلمان ہے، اور ہر نبی کا اس دور میں سچا پیروکار مسلمان ہے۔ یہ میرے ہر لفظ پہ غور کیجیے، ہر نبی مسلمان ہے اور ہر نبی کا اس دور میں سچا پیروکار مسلمان ہے۔ آج کے دور میں نبی کا سچا پیروکار بھی ہوگا تو کافر ہوگا۔ کوئی عیسائی کہے میں سچا عیسیٰ کا پیروکار ہوں، میں اس کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں اسے نبی ہی مانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، بھلے سے کوئی عیسیٰ کا سچا پیروکار ہے۔ تو اس دور میں جو اس نبی کا سچا پیروکار تھا وہ مسلمان تھا۔ تو وہ جو بنانے والا دیوار ہے وہ مسلمان تھا، اس نے دیوار تو بنا دی کہ ڈر ہے، لیکن دیوار بناتے ہوئے ایک تختی لکھ دی، تختی پہ ان لڑکوں کے نام لکھ دیے، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اور ان کا ایک کتا بھی ساتھ ہے۔ اور وہ تختی لکھ کے صندوق میں بند کر کے صندوق دیوار کے نیچے رکھ دیا اور دیوار بنا دی کہ جب کبھی مرور زمانہ دیوار گرے تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے یہ شخص کون ہے، یہ کون تھے جن کے گرد دیوار بنائی گئی۔ دیوار بن گئی۔ اب پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، 100 سال، 200 سال، 300 سال گزر گئے۔
300 سال گزر گئے. ایک بکریاں چرانے والا آتا تھا ادھر, کہنے لگا جگہ بڑی اچھی ہے, کیوں نہ دیوار توڑ دی جائے, دیوار توڑ کر اس جگہ کو میں ٹھہراؤ بنا لوں, یہاں رکا کروں میں. دیوار گرا دی. دیوار جب گرا دی, اب اسے اندر جانے کی کوشش کرے تو جا نہ پائے. بکریاں کھڑی رہی کریں باہر, وہاں کچھ دیر رکا رہا. جب جس دن دیوار ٹوٹی 309 سال ہو چکے تھے, 309 سال ہو چکے تھے جس دن اس بکریاں چرانے والے گڈریے نے دیوار توڑی. اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے پھر ان کو اٹھایا, روح واپس پلٹا دی اور اٹھایا ان کو. تو 309 سال تک کیسے رکھا؟ قرآن سن لیجیے. قرآن کہنے لگا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, تو دیکھے گا سورج کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ذات الیمین اپنی دھوپ کو, روشنی کو نہیں, یہ اس ترجمے پہ بھی غور کیجیے گا, اپنی دھوپ کو دائیں طرف کر دیتا ہے, روشنی نہیں, کیونکہ روشنی اور ہوا کا آنا اندر ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کمرے میں نہ جائیں تو بدبو آ جائے گی. ہوا کا جانا بھی ضروری ہے, روشنی کا جانا بھی ضروری ہے, یہ دونوں. ہاں, دھوپ کا جانا نقصان دہ ہے, آپ کے ہاں نہیں, یہاں کی گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے ہاں دھوپ کا جانا بھی ضروری ہے. اب یہاں اللہ دھوپ کو نہیں بھیج رہا, روشنی کو بھیج رہا ہے اور ہوا کو بھیج رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب سورج چڑھنے لگا, سورج کو میں نے یہ کہا ذرا سائڈ پہ ہو جا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, ذرا سائڈ پہ ہو جا تیری دھوپ اندر نہ جائے. اور جب سورج غروب ہونے لگا تو کہا بائیں طرف ہو جا, اس لیے کہ تیری دھوپ اندر نہ جائے, روشنی جائے. روشنی جا رہی اور دھوپ نہیں جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سیدھے اندر لیٹے ہوئے اور آنکھیں ان کی کھلی ہوئی, اور ان کی آنکھیں کبھی کبھی ایسے کر دی جاتی, بلنکنگ ہو جاتی کبھی کبھی, بار بار نہیں. تو قرآن اس سچویشن کو نقل کرتا ہے کہ یہ جیسے لیٹے ہوئے تھے, تو لیٹے ہوئے کی سچویشن کیسی ہے. قرآن کہنے لگا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ, وہ سوئے پڑے لیکن تم گمان کرو گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. آنکھیں کھلی ان کی تو دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں, لیکن وہ سوئے ہوئے. کچھ بوڑھے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. تو بالکل سچویشن ویسی ہی تھی. تو باہر خدا فرماتا ہے اب یہ سوئے ہیں, تو اندر اگر دھوپ جاتی تو کیا ہوتا. اللہ نے ان کو دوبارہ جگانا ہے, بیدار کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سلامت رہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ کڈنی سلامت رہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ لیور سلامت رہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں سلامت رہیں. اب اگر یہ آنکھوں کو بند کر دیا جاتا تو یہ آنکھیں ڈرائی ہو کر ڈائی ہو جاتی, تو جب یہ ڈرائی ہو کر ڈائی ہو جاتی تو دوبارہ کھلتی نہ. تو اللہ نے ان کو کھول کے رکھا اور بلنکنگ ہوتی رہتی تاکہ وہ وین جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہے, وہ بالکل ختم نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد دھوپ اندر نہیں جا رہی. کیوں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپریشن کر کے دوسروں کو دی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں امریکہ سے ایک صاحب نے 1 کروڑ روپیہ لگا کر اپنی ماں کو لیور انڈیا سے لگوایا, لیکن ایگزیکٹ ہفتے کے بعد وہ مر گئی انڈیا میں. ابھی وہ جا رہا بیچارہ. 1 کروڑ روپیہ لگ گیا, لیور لگایا, انڈیا جا کر 40 لاکھ ڈاکٹروں کو دیا, مگر وہ بچ نہیں پائے. وہ جو لیور لگایا وہ لیور رکھا ہوا کہاں تھا؟ ایک خاص ٹیمپریچر میں. چائنا, نیپال سے ایک ڈاکٹر چلتا ہے, وہ چائنا کی جا کر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دوبارہ لگاتا ہے. آنکھیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں, تو یہ آنکھیں جو تمہیں لگتی ہیں یہ خاص ٹیمپریچر میں رکھی جاتی ہیں. کڈنی بکتی ہے, سب سے بڑی منڈی اس وقت چائنا اور انڈیا. کڈنی لگتی ہے لیکن کڈنی کو خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے, خون خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے. تو پتہ چلا وہ ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے, گرم نہیں ہوتا. جتنا بھی ہے اس سے غرض نہیں. تو خدا تعالیٰ نے سورج کو خاص زاویہ دیا کہ تیری دھوپ تیری تپش اندر نہ جائے, کیونکہ ان کی کڈنی, ان کا لیور, ان کی آنکھیں, ان کا سارا کچھ سلامت رکھنا ہے. اگر تیری گرمی پڑے گی تو ان کی اعضاء سلامت نہیں رہیں گے, اندر ٹھنڈ رہنی چاہیے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ, بڑے حال کے اندر سب کی لاشیں ہیں, اور بالوسید صحن کے اندر کتے کی لاش ہے, کتا پڑا ہے. جان جب نہیں ہے تو پھر تو لاشی کہیں گے. یہ سب ان کے جسم پڑے ہیں. تو سورج کو آرڈر تھا کہ اندر تم نے اپنی گرمی نہیں ڈالنی, سائڈ پہ ہو جا تاکہ اندر ٹھنڈ رہے, ایک خاص ٹیمپریچر رہے. جب یہ اٹھے تو اپنے اعضاء کو استعمال کر سکیں. تو جب اللہ تعالیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو 309 سال تک اس غار کے اندر ان کے اجسام کو سلامت رکھ سکتا ہے، تو میرے محمد مصطفیٰ تو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، ان کا جسم کیوں نہیں روزہ طہر میں سلامت؟ صحابہ اور شہداء تو وہاں رکھا۔ اور پھر جب وہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں تو جب آدمی لیٹا رہے تو قرآن پھر کہتا ہے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہاں ذرا جملہ دیکھیے گا رب کا، ہم بدلتے ہیں، فرشتے نہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ہم بدلتے ہیں ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ان کی کروٹیں ہم بدلتے ہیں۔ کل آدھا لیکچر دیا تو نئی نیازی صاحب کہنے لگے 10 محرم کو ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھی۔ ہمارے مجموعے کے لوگ اتنے پڑھے لکھے، مولوی کو درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور واقعی بات صحیح ہے، 10 محرم کو ان لوگوں کی کروٹیں بدلی جاتی تھی۔ اب کروٹ کیوں بدلی جاتی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا پہلے، شاہد صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے، ان کی والدہ یہاں تھی ہاسپٹل میں، یہ بتانے لگے کہ نرس کی خاص ڈیوٹی ہے کہ وہ میری والدہ جو لیٹی ہوتی ہیں ان کے لیے وہ مالش کرتی ہے، وہ سائڈ کو چینج کرتی ہے، اس لیے کہ بیڈ سور نہ ہو جائے۔ آدمی ایک ہی جگہ پہ لیٹا رہے تو اس کی وہ سائڈ گل جاتی ہے، وہ سائڈ جب گل جائے تو وہ اٹھنے اور چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ خدا نے ساری چیزیں تمہاری ڈاکٹری کی اس میں بیان کی ہوئی۔ رب کہتا ہے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، کیونکہ ایک ہی طرف وہ لیٹے رہتے تو ان کا جسم گل سڑ جاتا۔ اس کے بچانے کے لیے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ فرشتوں ان کی کروٹیں تم بدلتے رہو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف انہی کی کروٹیں نہیں بلکہ کتے کی بھی کروٹیں بدلی جاتی تھی، کیونکہ یہ کتا عام کتا نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کتا ہے، اس کے بھی ناز اٹھاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کتا قیامت کے دن بلام بن باعور کی کھال پہن کر جنت میں جائے گا۔ بلام بن باعور ولی کامل تھا، اتنا بڑا ولی تھا، جو دعا کرتا تھا ٹھک سے قبول ہوتی تھی، ایک سیکنڈ نہیں لگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، بلام بن باعور کی۔ لیکن ایک دن اس نے نبی کے توہین کر دی، رب نے اس سے ولایت کو چھین لیا اور قیامت کے دن اس کی کھال کتے کو پہنائی جائے گی۔ تو پتا چلا جو نبیوں اور ولیوں کا دشمن ہے وہ وقت کا ولی بھی ہو، اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے اور کتوں کو دے دی جاتی ہے، کتے اس سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ مت دھیان دو، تم مقام ولایت پر بھی پہنچ جاؤ تو تب بھی تمہیں نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کرنا پڑے گی۔ یہ جملہ یاد رکھو، ان جملوں کو۔ تو اب یہ نام یاد رکھنا، اس کا پروننسیشن ہم ویسے بلمباور بولتے ہیں، بلمباور، بلام بن باعور، یہ پروننسیشن ان کا، بلام بن باعور کی کھال اس کتے کو پہنائی جائے گی اور یہ کتا اس کی کھال پہن کر جنت میں جائے گا۔ کتے کا اتنا بڑا اعزاز کہ کتا مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو مسجد میں تو خیر پلید آدمی بھی نہیں آتا، لیکن کتا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ حضور نے ہمیں کہا کہ کتے کو گھر میں مت رکھو، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو کتا گھر میں ہم نہیں لا سکتے، لیکن خدا کتے کو جنت میں لے جا رہا ہے، کیونکہ کتا جب ولیوں سے مل جاتا ہے اس نسبت کی وجہ سے اس کے بھی درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جب کتوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو بندوں کے درجوں کا عالم کیا ہوگا؟ فخر کرو غوث پاک کے ماننے والے ہو، فخر کرو داتا کے ماننے والے ہو، فخر کرو معین الدین اجمیری کے ماننے والے ہو۔ ہم قیامت کے دن کہیں گے مالک یا صحابہ کاف کا کتا چھوڑ یا ہمیں بھی جنت میں لے جاتے۔ اگر وہ کتا ولیوں کا در پہ پڑا ہوا جنت میں جا سکتا ہے تو ہمارا قصور کیا؟ یا پھر کتا باہر نکال یا پھر ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو کتا تو جائے گا ہی جائے گا کیونکہ نبی بول چکا ہے، تو ہم بھی جائیں گے۔ کتے نے کیا کیا تھا؟ 309 سال سویا رہا بس، اور اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس اس کی ایک عقیدت تھی، 309 سال سویا رہا۔ تو جو 309 سال ولیوں کی چوکھٹ پہ سویا رہے اس کو تو جنت مل جائے، ہم تو جاگتے ہوئے داتا کے در پہ جاتے ہیں، ہم تو جاگتے ہوئے خواجہ کے در پہ جاتے ہیں۔ اس لیے فخر کیا کرو اپنی عقیدت پہ۔ میں گفتگو ختم کرنے لگا۔ جب یہ اٹھے تو دونوں میں آپس میں دو گروپ بن گئے۔ ایک کہنے لگا کتنا سوئے ہو بھاری، پلیز اتنا سوتے ہو یار، تھوڑا سا ہی سوئے ہوں گے، اتنا لمبا تو نہیں سوئے۔ کم لبس تو کہاں لبس نہ یوم نو بعض یوم ہاف ڈے یا فل ڈے، قالوا ربكم اعلم بما لبستم، اللہ ہی جانتا کتنا سوئے یار، کچھ پتہ نہیں ہے۔ چلو فباسوا احدکم ببریککم هذه، یہ لو چاندی کا پیسہ سکہ، جاؤ بازار چلے جاؤ، جملیحہ سکہ بازار چلے جاؤ، الی المدینہ بازار چلے جاؤ، فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما، دیکھ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔
ایسے کوئی ایسا کھانا نہ لے آنا جس میں ڈو کو پاکیزہ کھانا لے کر آنا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. دھیان سے سن, نرمی سے بات کرنا. سارے ہمارے دشمن ہیں, کوئی مخبری نہ کر دے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کوئی مخبری نہ کر دے, پتہ نہ چل جائے تمہارے بارے میں, کیونکہ سارے دشمن ہیں بادشاہ کے. تو دھیان سے جانا, ٹھیک ہے. سیدھا بازار گئے. بازار میں اس جگہ پہ گئے جہاں تنور تھا, جس کو تندور کہتے ہیں. تنور اصل میں تنور ہوتا جہاں سے آگ نکلتی. تو تنور پہ گئے, وہاں روٹیاں لگ رہی تھی. چاندی کا سکہ نکال کے بولے روٹیاں دے دینا. جیسے آپ لوگ فون سے ڈالر دیکھتے ہو, پھر اس کے اوپر مارکر مارتے ہو. ڈالر نہیں بولا, کوئن دیکھا نہیں, بولا یہ کہاں سے لائے پیسے؟ یہ پیسے کیوں کہ خراب آ گئے؟ بولا نہیں نہیں, یہ تو پیسے آج کے دور کے ہیں ہی نہیں. آج کے دور کے کی کیا بات, کل تو ابھی لے کر گئے ہو, تو کہہ رہا آج کے دور کے پیسے نہیں ہے. لو جی, انہوں نے کہا اچھا یہ پیسوں پہ جو تاریخ لکھی وہ تو 300 سال پرانی تاریخ لکھی, آپ نے شاید پڑھا نہیں, اور تم ہم سے بوڑھے بھی نہیں ہو, ینگ دکھ رہے ہو, ہم تم سے بوڑھے روٹی لگا رہے, یہاں عرصہ گزر گیا, یہ سکہ تو ہم نے نہیں دیکھا, اس کا مطلب تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, ان لڑکوں کے ہاتھ میں خزانہ لگا, اس لڑکے کے ہاتھ. مطلب پورا اکٹھا ہو گیا, ساری دکانوں والے اکٹھے ہو گئے. بات پہنچ گئی گورنر تک. گورنر تک بات پہنچی تو گورنر جو ہے وہ کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا اندر, لوگوں سے بات نہیں کرتا. کیوں؟ وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد اٹھا لے گا. لوگ کہتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا, یا اللہ کچھ کر دے, میں ان کو سمجھا دوں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرتا. وہ جب بڑا ایک مقدمہ پیش ہوا, گورنمنٹ کوئی خزانہ نکلا ہے, تو وہ باہر آیا. یہ لڑکا, اس کے پاس خزانہ آیا, اتنی پیچھے سے دیر ہو گئی, انہوں کو لگ گیا لے بھی پکڑے گئے ہم لوگ. گورنر پوچھتا ہے ہاں سکہ تو پرانا ہے لڑکے, تم بتاؤ تم کون ہو؟ چہرہ دیکھا, پتا نہیں, جھوٹ بولنے والا لڑکا نہیں ہے. کہا بات کیا؟ انہوں نے ساری بات سنائی. تو گورنر کہا اچھا ٹھہریے, میں بادشاہ کو بات پہنچاؤں. بادشاہ کو بات پہنچائی گئی. اب سب کے سب لوگ جو ہیں وہ چلے بات کی تحقیق کرنے کے لیے. جب غار کے دہانے پہ پہنچے تو سارے باہر آ چکے تھے. باہر آئے تو انہوں نے دیکھا لے کے پکڑے گئے ہم. یہ قریب پہنچے, سب لوگوں نے جو ان کی اپنی گریٹنگ تھی اس انداز سے انہوں نے سلام کیا. تو پوچھنے لگے واقعہ کیا ہے. انہوں نے سارا واقعہ بتایا. کسی کی نظر اس صندوق پر باہر پڑ گئی. وہ صندوق دیکھا تو بیچ میں وہ تختی نکلی, وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا. اب انہیں یقین ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو واقعی 300 سال پرانے تھے. سب کو بتایا. بادشاہ نے پھر اعلان کیا. گورنر کی اور عزت بڑھ گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا, جیسے 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کو زندہ کیا, اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. سب لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا. بڑی دیر تک وہاں بات چیت ہوتی رہی, لوگ ان کی تعظیم کرتے رہے. اب سب نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ اب چلے جائیے, ہمیں اب جانے دیجیے, ہمارا وقت آ گیا. اتنی ہی گفتگو ہوئی بس ان لڑکوں کی. 309 سال کے بعد سب سے باتیں ہو گئی. یہ واپس آ گئے. واپس آ کر جب یہ لیٹے, اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اب مستقل جو ہے وہ قبض کر لی. روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ وہاں لیٹ گئے. لیٹے تو اب سب لوگ کہنے لگے کہ یہاں ہم کیا کریں گے, سن لیجیے. قالوا بنوا علیہم بنیانا, ایک عمارت بڑی بنائیں گے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, یہاں ہم ایک مسجد بنائیں گے. یہ لفظ مسجد یاد رہ گیا. میں ایک دفعہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پڑھ رہا تھا, تو کسی نے کہا مسجد اقصی تو بنی بعد میں ہے, قرآن میں مسجد اقصی کہاں سے آ گیا, تو یہ کون سی مسجد ہے؟ تو میں نے یہی آیت پڑھ کے اسے سنائی. میں کہا سن, تو آپ بھی یاد رکھ لیجیے. اگر کوئی آپ کو کہے مسجد اقصی تو بعد میں بنی ہے, تو اللہ قرآن میں مسجد کو اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ لنتخذن علیہم مسجدا, میرے نبی کے آنے سے پہلے لفظ مسجد استعمال ہوا. ہم یہاں مسجد بنائیں گے. پتہ چلا ولیوں کی قبروں کے ساتھ مسجد بنانا پرانا طریقہ ہے. اسی لیے داتا صاحب ساتھ مسجد, خواجہ صاحب ساتھ مسجد, جہاں ولی کی قبر ساتھ مسجد, غوث پاک ساتھ مسجد. تو مسجد ساتھ بنتی, لوگ عبادت کریں اور وہاں سلام کرتے جائیں. تو پھر کیا ہوا, سارے لوگوں نے طریقہ بنا لیا. تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے, ہر سال پورا گاؤں جاتا اور وہاں اجتماع ہوتا, عبادت ہوتی یعنی اللہ کی, اور تبلیغ کی جاتی. اور یہ بنیاد ہے عرس کی کہ وہ ہر سال وہاں پہنچتے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھتے, اور ان کے لیے جو بھی ان کا طریقہ کار تھا دعا مانگتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.